اور آخری ٹکڑے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اے انسانوں اپنے ذہن کے اندر یہ تصور پختہ طور پہ بٹھا لو کہ ہر چیز کے اوپر قادر کون ہے؟ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ دوسری آیت کریمہ میں هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اللہ کی تسبیح اس لیے بھی بیان کرنی ہے کہ وہ تمہارا خالق ہے۔ پہلی آیت میں بتایا کہ میں تمہارا مالک ہوں۔ مالک کا مطلب کیا ہے کہ زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے، تم اس دنیا کے اندر اپنی مرضی سے نہیں آئے، نہ اپنی مرضی سے جا سکتے ہو، تمہارا اصل کنٹرولر میں ہوں، زمین و آسمان کا نظام چلانے والا حقیقی مالک میں ہوں۔ اگلی آیت نے فرمایا وہ اللہ خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، فمنکم کافر ومنکم مؤمن، ہاں پیدا کرنے کے بعد اللہ کا الحاکمین نے تو ہر انسان کو فطرت اسلام پہ پیدا کیا ہے۔ محبوب پیغمبر علیہ السلام کا فرمانے علی شان کہ ہر وہ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس کے والدین اور اس کا ماحول جو ہے یا اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا عیسائی بنا دیتے ہیں یا ہندو بنا دیتے ہیں یا حقیقی طور پہ وہ مسلمان رہتا ہے۔ تو اللہ کا الحاکمین نے بھی اسی مضمون کو بیان فرمایا فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے بعض تو ایسے ہیں جو اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اللہ کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں، کافر بن جاتے ہیں، اور بعض ایسے ہیں جو حقیقی مومن بنتے ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ حقیقی طور پہ جاننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے کہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں ان کے دلوں میں ایمان کس درجے کا ہے۔ اب دیکھیں ایمان کا تعلق ڈائریکٹ اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے۔ جیسے منافقین مدینہ بظاہر قرار کر دیا انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، اب بظاہر انہوں نے کلمہ پڑھا، لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ حقیقی طور پہ ایمان کو ہم جانتے ہیں، اس کے اندر جو ایمان کے تقاضے ہیں وہ انسان پورے کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا، اس سے حقیقی طور پہ باخبر کون ہے؟ میرا اللہ ہے۔ اگلی آیت کریمہ اللہ فرما رہے ہیں خلق السماوات والارض بالحق وصورکم فاحسن صورکم والیہ المصیر، میرا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، جس نے زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ اور انسانوں کو خوبصورت ترین بنایا۔ لیکن اللہ کا الحاکمین نے بے شمار مخلوقات پیدا کی ہیں، انسانوں کے اندازے ہیں کہ اتنے ہزار کے قریب مخلوقات ہو سکتی ہیں، لیکن حقیقی طور پہ کوئی بھی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے اللہ نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں۔ لیکن اس ہوا کے اندر اللہ نے کس قسم کی مخلوقات پیدا کی ہیں انسانوں کو نظر بھی نہیں آ رہی۔ سمندروں کے اندر میرے اللہ کی کتنی مخلوقات ہیں، انسانوں کے علم کے اندر بھی وہ بات موجود نہیں ہے۔ کتنی اقسام کے اللہ نے جانور پیدا کر دیے ہیں، کسی بھی انسان کے احاطہ علم کے اندر نہیں آ سکتا، لیکن میرا اللہ فرما رہا ہے کہ تمام تر مخلوقات میں سے میں نے سب سے خوبصورت ترین مخلوق کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان کو بنایا ہے، فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ، سب سے بہترین بنایا ہے، سب سے خوبصورت بنایا ہے۔ اور آخر میں اللہ کا الحاکمین نے دعوت فکر بھی دے دی وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اے انسان تجھے سب سے بہتر بنایا، سب سے خوبصورت بنایا، تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ ترین بنایا، لیکن یہ بات یاد رکھو کہ تم نے ہمیشہ اس کائنات کے اندر نہیں رہنا۔ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ صرف دو الفاظ، اور اللہ کا الحاکمین نے دو الفاظ میں سمندر کو کوزے میں بند کر دیا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ کہ تم یہاں 50 سال گزارو، 100 سال گزارو۔ دیکھیں تاریخ انسانی بتاتی ہے کہ یہاں صدیوں جینے والے انسان بھی آئے ہیں، 950 سال تک تو نوح علیہ السلام نے دعوت دی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی عمر مبارک اس سے بھی کہیں زیادہ تھی، تو صدیوں جینے والے بھی اس کائنات کے اندر انسان آئے ہیں، لیکن وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ اللہ نے فرمایا تم سب نے میرے پاس لوٹ کے آنا ہے۔ بلاخر تمہارا انجام کیا ہے؟ کہ اس دنیا کا خاتمہ ہے، بلاخر تم نے موت کی آغوش میں جانا ہے۔ تمہارے اوپر جوانی بھی آئی ہے، تمہیں میں نے طاقت بھی دی ہے، تمہیں اقتدار بھی دیا ہے، مال و زر بھی دیا ہے، علم بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، دنیا کی تمام تر نعمتیں تمہیں دی ہیں، لیکن یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ انسان تم نے میرے پاس لوٹ کے آنا ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ کہ دنیا تو دھوکے کا سامان ہے، بالآخر ختم ہونے والا سامان ہے،
ہمیشہ کی زندگی کون سی ہے؟ وہ آخرت کی زندگی ہے. بہترین زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہ تو دارالامتحان ہے. یہاں انسان بطور مسافر کیا آیا ہے. جیسا کہ محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں کن فی الدنیا کاننا کا غریب و عابر السبیل. انسان اپنے آپ کو مسافر کی طرح سمجھو. جیسے ایک مسافر جو ہے اس نے اپنی منزل کی طرف سفر شروع کیا ہے تو راستے میں وہ اگر پڑاؤ ڈالتا ہے تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے تو عقل مند آدمی اپنا وقت وہاں ضائع. اسے پتا ہے کہ میری منزل ابھی کافی دور ہے, میرا سفر بہت لمبا ہے, کئی دن گزرنے ہیں, کئی راتیں گزرنی ہیں, کئی صعوبتیں میں نے برداشت کرنی ہے, پھر جا کے میں نے منزل پہ پہنچنا ہے. اگر اسی پڑاؤ پہ میں رہا تو پھر اپنی منزل کو پا سکوں گا. تو محبوب پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں تم بھی اپنے آپ کو ایک اجنبی مسافر کی طرح محسوس کرو, پھر تمہارا دل اس دنیا کے اندر نہیں لگے گا. لیکن دنیا کی محبت, اللہ کی محبت کے یہ راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی. اگر تم اپنے آپ کو حقیقی مسافر سمجھو گے, اگر تم یہ سمجھو گے کہ مجھ سے پہلے بڑے بڑے خوبصورت آئے ہیں لیکن وقت اجل پہ قبر کے اندر اتارے گئے ہیں, مجھ سے پہلے بڑے بڑے مالدار آئے ہیں لیکن وقت مقرر پہ موت کے آغوش میں انہیں اترنا پڑا ہے, مجھ سے پہلے بڑے بڑے علم والے آئے ہیں, مجھ سے پہلے بڑی بڑی اولادوں والے آئے ہیں لیکن سب نے اپنے اپنے وقت مقرر پہ موت کا مزہ چکھا ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. اللہ فرما رہے ہیں کہ تم سب نے میرے پاس لوٹ کے آنا ہے. یعلم ما فی السماوات والارض. اب اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ علم کو 3 حصوں میں تقسیم فرما رہے ہیں. پہلی چیز فرمایا یعلم ما فی السماوات والارض. جب سے دنیا بنی ہے تب سے لے کے آج تک انسان پوری کوشش کر رہا ہے کہ میں دیکھوں کس فضا کے اندر کیا ہے. آسمانوں تک تو کوئی نہیں جا سکتا, چاند پہ جانے کے دعوے بھی کیے ہیں لیکن اسے مسرت کرنے والے بھی لوگ ہیں کہ نہیں یہ جھوٹے دعوے ہیں, چاند پہ تک کوئی نہیں گیا. لیکن اپنے اپنے مشاہدات ہیں. لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ یعلم ما فی السماوات, آسمانوں سے اوپر بھی جو کچھ ہے اسے میرا اللہ جانتا ہے. اور یعلم ما فی الارض, اور جو کچھ زمین کے اوپر ہے اور جو کچھ زمین کے نیچے ہے وہ سارے کا سارا علم کس کے پاس ہے؟ حقیقی علم میرے اللہ کے پاس ہے. دوسرے درجے میں فرمایا وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. انسانوں جو تم ظاہر کرتے ہو میرا اللہ اسے بھی جانتا ہے, اور جو تم چھپا لیتے ہو میرا اللہ اسے بھی جانتا ہے. اب دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشورہ سنت ہے, اور فرمایا کہ مسلمان کے جو حقوق ہیں ان حقوق میں سے یہ بھی حق ہے کہ جب آپ کا مسلمان بھائی آپ سے مشورہ مانگے تو پھر آپ اسے خالص صحیح مشورہ دیں. لیکن ہاں ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے کہ ہم ہر جگہ پہ سیاست کرتے ہیں اپنے مفادات سامنے رکھ کے کہ اگر میں کاروبار کر رہا ہوں اور میرے پاس کو آ کے اسی لائن کا بندہ مشورہ کرتا ہے تو میں اسے اتنا باطل کر دیتا ہوں, ڈراتا ہوں نہیں اس کاروبار کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے, اس کے اندر تو نقصان ہی نقصان ہے, خود کبھی جا رہا ہوں لیکن اپنے بھائی کو غلط مشورہ دیتا ہوں. تو مطلب کیا ہے کہ میں صحیح مشورہ نہیں دے رہا کیونکہ میرے اندر صحیح ایمان نہیں ہے. تو میرا اللہ فرما رہا ہے کہ میں ظاہر کو بھی جانتا ہوں, میں باطن کو بھی جانتا ہوں. جو تم ظاہر لوگوں کے سامنے باتیں کر رہے ہو مجھے اس کا بھی علم ہے, اور جو تم اس کے پیچھے اپنی نیتوں میں چھپا لیتے ہو پس پردہ تمہارے ذہنوں کے اندر جو تصورات چل رہے ہوتے ہیں انہیں بھی حقیقی طور پہ میں جانتا ہوں. اور دیکھیں یہاں پہ بھی منافقین مدینہ کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا کہ وہ بھی جو بظاہر باتیں کرتے تھے ان کے اوپر ان کا یقین نہیں تھا, ان کا توکل بھروسہ نہیں تھا کہ ہم جو اقرار کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے, ہم جو اقرار کر رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں, یہ ان کا صرف بظاہر دعویٰ تھا, ان کا باطن جو تھا اس کی تصدیق نہیں کر رہا تھا. تو میرے اللہ نے فرمایا کہ بھی دیکھو آسمانوں کا علم بھی میرے پاس, زمینوں کا علم بھی میرے پاس, تو یہ 5-6 فٹ کا انسان یہ اپنے اندر علم چھپا لے گا تو مجھے پتہ نہیں چلے گا. اللہ فرما رہا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اس کا بھی علم میرے پاس ہے, جو تم چھپاتے ہو اس کا بھی علم میرے پاس ہے. اور اس سے بھی بریک بینی کا تذکرہ اللہ نے فرمایا واللہ علیم بذات الصدور, تمہارے دلوں میں جو چھپے ہوئے راز ہیں میں تو انہیں بھی جانتا ہوں. اب 3 درجوں میں علم بتا دیا, اس سے زیادہ بریک بینی ہو ہی نہیں سکتی.
کہ علم سارے کے سارے علم کو میرے اللہ نے اس ایک آیت کریمہ کے اندر بیان فرما دیا کہ آسمان کی بلندیوں کا علم بھی میرے پاس ہے، زمین کی پستیوں کا علم بھی میرے پاس ہے، انسان جو ظاہر کر رہا ہے، جو بول رہا ہے، اس کا مجھے پہلے سے علم ہے، اور جو چھپا لیتا ہے اس کے دل کے اندر ابھی ہے کہ بھئی یہ بات میں نے اسے اس لیے نہیں بتائی، اگر اس کو بتائی تو ممکن ہے یہ فائدہ اٹھا لے اور میں اس سے پیچھے رہ جاؤں، وہ منافقت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس سے بھی آگے چل کے جو تمہارے ذہنوں کے اندر، تمہارے دلوں کے اندر تصورات جنم لے رہے ہیں، علیم بذات الصدور، میں تو انہیں بھی جاننے